السلام علیکم، میں لو اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایرانی بادشاہ نوفل اور حاتم کا ایک خوبصورت قصہ سناتی ہوں۔ ایرانی بادشاہ نوفل حاتم کی سخاوت سے جلنے لگا تھا۔ اسے پتا چلا کہ حاتم کو اس کا گھوڑا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ حاتم کی سخاوت کی دور دور تک چرچے تھے اور ایران کا بادشاہ نوفل اس سے حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ حاتم کی بڑھتی ہوئی شہرت کی بادشاہ کی جاہ و جلال کو مان کر کے رکھ دیا تھا۔ بادشاہ اپنے درباریوں سے حاتم کی نجی زندگی کے احوال معلوم کرنے لگا اور دل ہی دل میں حسد کی آگ کو مزید بڑھانے لگا۔ ایک روز اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ پتہ لگا کر آؤ کہ حاتم کو کون سی چیز دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک درباری کئی روز تک اس معاملے کی کھوج لگاتا رہا اور پھر جلد ہی خبر لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ حاتم کے پاس ایک گھوڑا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حاتم کو دنیا میں اس گھوڑے سے زیادہ عزیز کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا، اب میں حاتم کی سخاوت کو معلوم کروں گا اور دنیا کے سامنے لے آؤں گا۔ اس نے 2 خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ حاتم کے شہر جائیں اور اسے بادشاہ کا پیغام پہنچائے کہ اس نے تمہارا گھوڑا تحفے میں مانگا ہے۔ دونوں خدمتگار حکم کی تعمیل کے لیے رخصت ہوئے اور حاتم کے شہر روانہ ہو گئے۔ برسات کا موسم تھا اور شام ہو چکی تھی۔ حاتم نے دونوں مہمانوں کا دروازے پر استقبال کیا اور انہیں مہمان خانے میں لے گیا۔ حاتم نے دونوں خدمتگاروں کے آنے کی وجہ کی بابت کچھ نہ پوچھا۔ ان دونوں کی پرتکلف ضیافت کی اور رات انہیں مہمان خانے میں ہی ٹھہرا دیا۔ صبح ہوئی تو حاتم نے ان دونوں سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ خدمتگاروں نے اسے بتایا کہ بادشاہ نے اس کا چہیتا گھوڑا اس سے مانگ بھیجا ہے۔ حاتم نے یہ بات سنی تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ خدمتگار سمجھے کہ حاتم اپنا گھوڑا دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے وہ کسی مناسب ہیلے سے انہیں ٹالنا چاہ رہا ہے۔ حاتم کچھ دیر خاموش رہا اور ان سے مخاطب ہوا، میرے لیے یہ سعادت کا باعث ہے کہ میری ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہے جو بادشاہ وقت کو بھا گئی ہے، لیکن افسوس اس وقت وہ گھوڑا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ خدمتگار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر حاتم سے سوال کیا، تو پھر ہم بادشاہ کی حضور تمہارے اس انکار کا کیا جواز کریں؟ اس پر حاتم نے جواب دیا، یہی، جب کل تم دونوں میرے گھر آئے تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں نے وہی گھوڑا ذبح کر کے تمہارے لیے رات کے کھانے کا اہتمام کیا۔ یہ سن کر دونوں خدمتگار دم بخود رہ گئے اور حیرت زدہ چہرے لے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ نوفل کے دربار میں پہنچ کر جب دونوں خدمتگاروں نے یہ واقعہ سنایا تو اس نے مارے شرم کے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کہنے لگا، سچ مچ پورے ملک کے خزانے کا مالک ہو کر بھی اس غریب حاتم کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سخی ہونے کے لیے خزانے کی نہیں بلکہ دریا دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک ناظرین کرام، کسی کی سچائی کو، کسی کی سخاوت کو آزمانا نہیں چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سچا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور لو اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔